عمران خان کا ایک اور کالم جیل کے اندر سے آ گیا ہے اور اس میں تمام لحاظ جو ہیں وہ خان نے ختم کر دیے ہیں اور آرمی چیف کے اوپر سنگین تر الزامات لگائے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ایک کالم لکھا تھا دی اکانومسٹ میں اور اس میں بہت زیادہ واویلا مچا تھا اور حکومت اس سے بڑی بے چین اور بیزار ہوئی تھی۔ عمران خان ڈیل اور ڈھیل کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ اگریسو موڈ میں ہے، وہ لڑنے کے موڈ میں ہے۔ وہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو اصل موڈ ہے یہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر کے اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN نیوز۔ ناظرین کرام، عمران خان کا ایک اور کالم جیل کے اندر سے آ گیا ہے اور اس میں تمام لحاظ جو ہیں وہ خان نے ختم کر دیے ہیں اور آرمی چیف کے اوپر سنگین تر الزامات لگائے ہیں اور اس وقت اس کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ انگلش میں دی ٹیلی گراف میں انہوں نے لکھا ہے، لیکن میں اس کا اردو ترجمہ اور مختصر کر کے اس کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی خان صاحب نے ایک کالم لکھا تھا دی اکانومسٹ میں اور اس کو بہت زیادہ واویلا مچا تھا اور حکومت اس سے بڑی بے چین اور بیزار ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ جو کالم آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس میں ایک تو خان صاحب کا یہ واضح کرتا ہے کہ عمران خان ڈیل اور ڈھیل کے موڈ میں بالکل بھی نہیں ہے، وہ اگریسو موڈ میں ہے، وہ لڑنے کے موڈ میں ہے، وہ فائٹ کرنے کے موڈ میں ہے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو اصل موڈ ہے یہ عمران خان جیل کے اندر بیٹھ کر کے اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور پھر باہر موجودہ قیادت کیا سوچ رہی ہے، یہ بھی اس سے جو ہے وہ بہت حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، چیزیں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کیا الزامات اس کے اندر لگائے ہیں، اس کالم میں کیا لکھا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کالم کے اندر بھی تحقیقات وغیرہ انہوں نے کہا جی ہوں گی اور یہ اور وہ، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پھر عمران خان صاحب نے کلیئر کیا تھا کہ میں صرف ہدایات دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، اس کالم کو آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے ایک اور اندر کی خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور وہ خبر سننے کے بعد پھر آپ کو زیادہ مزہ آئے گا کالم سننے کا۔ ناظرین کرام، بلال عباسی صاحب ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں اسلام آباد سے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے، ان کے سورس نے ان کو خبر دی، ٹویٹ کیا انہوں نے کہا کہ میری اڈیالہ جیل کے ایک خاص بندے سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی بیرک کے بالکل قریب ہے اور انہوں نے کہا کہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ عمران خان پریشان تو نہیں ہے، قید تنہائی میں کہیں ڈرے ہوئے تو نہیں ہیں، کہیں جو ہے وہ آپ کو پریشانی کے آثار تو نظر نہیں آتے۔ تو اس بندے نے کہا کہ عمران خان کے کمرے میں ایک پائپ لگا ہوا ہے جس کے اوپر وہ چن اپ کے 10 کے 3 سیٹ جو ہیں وہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پش اپ کے 30 کے 3 سیٹ لگاتے ہیں اور رننگ مشین ہے اور اس کے اوپر وہ رننگ بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ شخص بتا رہا ہے جس کی ڈیوٹی عمران خان کی بیرک کے پاس ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ جناب میں خود حیران ہوں، میں خود پریشان ہوں کہ 71 سال کی عمر ہے اور 71 سال کی عمر میں اتنا فٹ ہونا۔ تو یہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بالکل خان ڈٹا ہوا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ بالکل فائٹ کے موڈ میں، اور کالم بھی جو ہے وہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے بڑا اور تاریخی جملے عمران خان صاحب نے جو بولے اور وہ یہ تھے، آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے عمران خان صاحب کا، جیسے کل بھی فواد چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ اگر عمران خان ڈیل کر لیتا تو اس میں اور شہباز شریف میں کیا فرق رہ جائے گا، اور یہی وجہ ہے۔ اب میں نے وہ حافظ ذیشان سے بھی بات کی تھی، PP 149 سے ان کا تعلق ہے، میں نے کہا کہ آپ کا الیکشن کس نے چرایا ہے، آپ کا بیانیہ تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو کوئی بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، لیکن ان کا جو لیڈر ہے اس کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ناظرین کرام، وہ لکھتے ہیں کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف ہر ممکن کوشش کی کہ اب ان کے لیے بس مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا ہے۔ میں کھلے عام کہہ چکا ہوں کہ اگر مجھے یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار جنرل عاصم منیر ہوں گے، اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کیا کر سکتی ہے، مجھے قتل کرنا باقی رہ گیا، لیکن میں موت سے نہیں ڈرتا کیونکہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں غلامی انہوں نے کہا کہ میں غلامی پر جو ہے وہ موت کو ترجیح دوں گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا میرا خوف ختم ہو گیا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں، مجھے قتل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کس موڈ میں ہے، ڈیل اور ڈھیل کے موڈ میں بالکل نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد سے چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کی براہ راست ہدایات کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی سیاست سے میری پارٹی کے وجود کو ختم کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ عمران خان کا انہوں نے یہ اب متن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہمارے انتخابی نشان کو چھیننے، ظلم اور تشدد کو ریکارڈ پر موجود ہونے کے باوجود فوج نے کچھ نہیں کیا اور بے اختیار سیاسی قیادت نے ان کی کٹ پتلی کا
کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات ان کے پلان کے مکمل ناکامی ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ وہ جتنا بھی پلان بنا، کریک ڈاؤن ہوا، تشدد ہوا، پارٹی سے لوگ توڑے گئے، پتہ نہیں کیا 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 گیا، لیکن 8 فروری کو عوام نے ٹھپا لگا کے ان کے تمام پلان جو ہیں وہ ناکام کر دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ووٹروں کی اکثریت پارٹی کے نشان سے امیدواروں کا پتہ چلتا ہے، وہاں کوئی ایک انتخابی نشان نہیں دیا گیا۔ مختلف انتخابی نشانات کے ساتھ آزاد امیدواروں کے طور پر کھڑے ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے عوام باہر نکلی اور بھاری اکثریت سے ووٹ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو پاکستانی عوام نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے کو جمہوریت کے ذریعے مسترد کیا اور ایک جمہوری انتقام لیا، اور ریاست کی جانب سے بنائے گئے جو تمام، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا جو بیانیہ ہے اس کو بھی مسترد کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرنے کی بجائے فوجی اسٹیبلشمنٹ نے غضب میں آ کر انتخابی نتائج میں ہیر پھیر کی اور ہارنے والے امیدواروں کو اقتدار میں لایا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں عسکری قیادت پر اس طرح کھلے عام تنقید کبھی نہیں دیکھی، جبکہ حکومت اس وقت ایک مذاق بن چکی ہے۔ پھر انہوں نے آگے کہا کہ ریاست نے رد عمل کے طور پر نہ صرف پارٹی کارکنوں پر تشدد کیا اور دباؤ میں اضافہ کیا، بلکہ صحافیوں اور انسانی حقوق کے ورکرز پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پابندی لگاتے ہوئے ایکس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اب اس وقت سوشل میڈیا اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں، فیصلہ ساز، طاقتور، اور سوشل میڈیا کو کنٹرول اور بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سب کے بعد عدلیہ کی آزادی کو ایک منظم طریقے سے ہر سطح پر تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ججوں کو ہر طرح سے دباؤ میں لایا جا رہا ہے، بلیک میلنگ اور خاندان کے افراد کو ہراساں کیا جا رہا ہے، اور مجھ پر بنائے گئے جھوٹے مقدمات چلائے جا رہے ہیں جس میں نہ حق دفاع دیا جا رہا ہے اور نہ ملک اور قانون آئین کے انہوں نے کہا کہ اور نہ ملک کے قانون اور آئین کی خلاف ورزیوں کی پرواہ کی جا رہی ہے، یعنی کہ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی رول آف لا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر سیدھا وار کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو انہوں نے خط بھی لکھا جس میں انہوں نے ریزائن کا ڈیمانڈ کی، جو کہ پارٹی میں حامد خان صاحب نے اس کو اڑا دیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کس موڈ میں۔ اب چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے واضح طور پر مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور اسلام آباد ہائی کورٹ انصاف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج عدلیہ کی آزادی کو تباہ کرنے کی کوشش کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 بہادر ججوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا جس میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے اپنے اہل خانہ سمیت ہراساں کرنے اور بلیک میل کرنے کے واقعات کا ذکر کیا، جس میں انہوں نے مختلف واقعات کا تفصیل سے ذکر کیا، یعنی کہ ججز نے جو ان کے اوپر پریشر رائز کیا گیا، جو ججز والا معاملہ، انہوں نے کہا وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس نظام کے خلاف۔ پھر انہوں نے کہا اگرچہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن ان ججوں کی طرف سے اس طرح کا خط آنا مایوسی اور غصے کو ظاہر کرتا ہے جو کہ غیر آئینی، جو کہ غیر مثالی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی طرف سے دکھائی جانے والی ہچکچاہٹ سے اعلیٰ عدلیہ کے افسوسناک حالت ظاہر ہوتی ہے۔ چیف جسٹس نے 6 ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے فل بینچ تشکیل دینے اور خط میں نامزد افراد کو طلب کرنے کی بجائے ججز کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ بحران میں گھری ہوئی جو معیشت ہے، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سیاسی طور پر ناراض عوام نے انتخابی مینڈیٹ کو چوری کرنے اور معاشی طور پر مشکلات کا شکار ہونے کے ساتھ ہے ریاست، انہوں نے کہا کہ سب کے اندر جو ہے وہ الگ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی سنگین غلطیوں پر نظر ثانی کرنے کے لیے تیار نہیں اور اپنے ناقدین کے خلاف جبر اور تشدد کی وہ روش جاری ہے اور اسی راستے پر چل رہی ہے جس پر 1971 میں چلی تھی جب اس نے مشرقی پاکستان اور اب بنگلہ دیش کو کھو دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس سب کے ساتھ ملک میں دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بھارت پہلے ہی پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا اعتراف کر چکا اور افغانستان کے ساتھ بین الاقوامی سرحد دستور غیر مستحکم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے امریکی فوج استعمال کے لیے فضائی اڈے جو ہے وہ دے رہی ہے۔ پھر ناظرین کرام، انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں جب ملک میں عوام کے ساتھ تصادم ہو رہا ہے، بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی حمایت سے پاکستان میں کوئی استحکام نہیں آئے گا۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے عوامی مینڈیٹ کو بحال کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں اور عوام کا مینڈیٹ بحال کیا جائے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، جن میں فوجی عدالتوں کے سامنے کرنے والے کارکنان بھی شامل ہیں، یعنی کہ فوجی عدالتوں میں جو پیش ہو رہے ہیں وہ کارکنان بھی شامل ہیں۔ ناظرین کرام،
یہ انہوں نے گفتگو کی اور یہاں سے آپ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان اندر بیٹھ کر کے کیا سوچ رہا ہے اور باہر بیٹھی قیادت کیا سوچ رہی ہے. یعنی کہ ڈفرینسز جو ہیں خان صاحب کی سوچ اور جو باہر موجودہ قیادت ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. عمران خان صاحب کے جو بیانات بھی آئے, میڈیا ٹاک کرتے ہیں, صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں, اس میں واضح طور پہ عمران خان صاحب کی سوچ اور وہ تمام چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں. ناظرین کرام, عمران خان جو ہے وہ اس وقت جو بڑے بڑے دانشور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا سے بھی آگے نکل چکے ہیں. وہ اس وقت بہت بڑا لیڈر بن چکا ہے اور اس کو اب اقتدار کی بھوک نہیں رہی, وہ کسی اور ہی مشن کے اوپر نکل چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح جس کو ڈیل آفر ہو رہی ہو, جس کو کہا جا رہا ہو کہ جناب آپ صرف ہمارا راستہ صاف کر دیں, باقی آپ جو چاہیں کر لیں, اور وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں, یہ بہت بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.